بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ سعودی عرب اور مصری اور ترکی وزیر خارجہ پاکستان پہنچ گئے، علاقائی امن کی کوششوں میں تیزی۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور مصر اور ترکی کے وزیر خارجہ پاکستان پہنچ گئے۔ پاکستان میں 4 ممالک کے وزراء خارجہ کی بڑی میٹنگ ہو رہی ہے، جس میں سعودی عرب، ترکی اور مصر شامل ہیں۔ یہ میٹنگ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اہم سمجھی جا رہی ہے۔ پاکستان اس بحران میں امن کی کوششوں میں فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران نے پاکستان کے 20 جہازوں کو آبنۂ حرمت سے گزرنے کی اجازت دی ہے۔ روزانہ 2 جہاز گزریں گے۔ اسحاق ڈار نے اسے مثبت اقدام قرار دیا اور مذاکرات کو واحد راستہ بتایا۔ امریکہ کا جدید ترین طیارہ بردار USS جیرالڈ آر فورڈ پر شدید آگ لگی، جس کے بعد اسے علاقے سے نکال کر کروشیا لے جایا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں اعتراف کیا کہ ایک امریکی بحری بیڑے پر 17 مختلف سمتوں سے بڑا حملہ ہوا تھا۔ ابتدا میں اسے معمولی تکنیکی خرابی قرار دیا گیا تھا، لیکن اب تصدیق ہوئی ہے کہ حملہ ہوا تھا۔ یہ جہاز ایران کے خلاف امریکی آپریشن میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ دوسری جانب سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکی ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول طیارہ E-3G سینٹری مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس طیارے کی قیمت 30 سے 50 کروڑ ڈالر بتائی جا رہی ہے۔ حملہ بالکل اس حصے پر ہوا جہاں اس کا ریڈار سسٹم نصب تھا، جس سے طیارہ بالکل ناکارہ ہو گیا۔ روسی انٹیلیجنس ایران کی مدد کر رہی ہے، یوکرین کا دعویٰ۔ یوکرین کی انٹیلیجنس کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب نے پرنس سلطان ایئر بیس کی سیٹلائٹ تصاویر حملے سے چند دن پہلے ایران کے ساتھ شیئر کی تھیں۔ روسی انٹیلیجنس ایران کو امریکی اڈوں کی کوآرڈینیٹس اور سیٹلائٹ تصاویر فراہم کر رہی ہے۔ اس کی وجہ سے ایرانی میزائل اور ڈرون حملے انتہائی درست نشانے پر لگ رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ پراکسی وار بن گئی تو روس پیچھے سے امریکہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ اب فوجیوں کے لیے بنکرز کی تلاش میں مصروف ہے اور 3 سے 15 دنوں میں ڈیلیوری کی کوٹیشنز طلب کی ہے۔ یہ اشارہ دیتا ہے کہ امریکہ جنگ کو کم از کم 1 ماہ تک جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جنگ انسانی جانوں اور بنیادی ڈھانچے تک پہنچ گئی، پانی کے ذخائر بھی نشانے پر۔ ایران میں اسرائیل اور امریکہ کی بمباری سے عمارتیں منہدم ہو رہی ہیں، ریسکیو آپریشنز جاری ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ہفت کیل میں ایران کے مغربی صوبے میں 10,000 کیوبک میٹر کا پانی کا ریزرو واٹر بھی نشانہ بنایا گیا۔ جنگ اب یونیورسٹیوں، پانی کے ذخیروں اور بنیادی ڈھانچوں تک پہنچ چکی ہے۔ عراق میں شمالی علاقے میں امریکی قونصل خانے پر ایرانی ڈرون حملہ ہوا، جس سے شدید دھماکہ ہوا۔ ٹرمپ کے سامنے سخت انتخاب ہے، ایران جنگ 1 ماہ بعد بھی جاری۔ 1 ماہ گزرنے کے باوجود ایران جنگ ختم ہونے کی بجائے شدت اختیار کر رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اب یا تو ناکافی معاہدہ کر کے جنگ ختم کرنی ہے یا فوجی کارروائی بڑھا کر طویل جنگ کا خطرہ مول لینا ہے۔ برطانوی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران پر مکمل کنٹرول کے لیے 10,000 نہیں بلکہ 10 لاکھ فوجی درکار ہوں گے۔ امریکہ میں جنگ غیر مقبول ہو رہی ہے اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کو متاثر کر رہا ہے۔ پاکستان امن کی طرف مثبت اقدامات کر رہا ہے، جبکہ علاقائی ممالک بھی سفارتی کوششوں میں مصروف ہیں۔ جنگ کے انسانی نقصانات بڑھ رہے ہیں اور بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ امریکہ کے 3 ایواکس سسٹم تباہ، ایران نے $2.5 ارب کے نقصان کا دعویٰ کر دیا۔ ایران نے امریکہ کے 3 ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم ایواکس مکمل طور پر تباہ کر دیے ہیں۔ ان سسٹم کی مجموعی مالیت تقریباً $2.5 ارب بتائی جا رہی ہے۔ امریکہ نے ابتدا میں انہیں معمولی نقصان قرار دیا تھا، لیکن اب تصاویر سامنے آ چکی ہیں جن میں ان کے 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سسٹم امریکہ کی فضائی نگرانی اور ابتدائی وارننگ کے لیے انتہائی اہم تھے۔ تصاویر لیک کرنے والا شخص امریکی فوج کا افسر بتایا جا رہا ہے، جس سے لگتا ہے کہ فوج کے اندر بھی شدید مایوسی پائی جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ نقصان امریکہ کی فضائی اور بحری صلاحیتوں کو شدید دھچکا ہے۔ امریکہ اب ان سسٹمز کو دوبارہ بنانے میں شدید مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ جنگ کی شدت میں اضافے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ چین اور ایران کا خفیہ معاہدہ۔
چین اور ایران کے درمیان ایک سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جس کے تحت چین امریکہ کی ریئر ارتھ ایلیمنٹس فراہم نہیں کرے گا۔ ریئر ارتھ ایلیمنٹس F-35 لڑاکا طیاروں، میزائل، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور ریڈار اور ارلی وارننگ سسٹم بنانے کے لیے ضروری ہے۔ چین دنیا میں ان عناصر کا سب سے بڑا پروڈیوسر اور پروسیسر ہے اور اس کے بغیر امریکہ نئی ٹیکنالوجی نہیں بنا سکتا۔ ایران نے امریکہ کے اواک سسٹم تباہ کیے ہیں جبکہ چین نے سپلائی بند کر کے امریکہ کو دوبارہ بنانے سے روک دیا۔ اگلے 10 سے 12 سال تک کوئی دوسرا ملک ان عناصر کی جگہ نہیں لے سکتا۔ چین نے یہ بھی کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز سے گزرنے والی فیس اور تیل کی ادائیگی چینی یوان میں ہوگی۔ یہ اقدام امریکہ کی معاشی اور فوجی طاقت دونوں پر براہ راست حملہ ہے۔ امریکہ کی فوجی تباہی اور ڈونلڈ ٹرمپ پر اندرونی دباؤ۔ امریکہ کی فضائیہ، بحریہ اور فوج شدید نقصان اٹھا رہی ہے۔ اواک سسٹم کی تباہی کے بعد امریکہ کے جدید ترین سسٹم متاثر ہوئے ہیں۔ اندرونی طور پر امریکی فوج نے تصاویر لیک کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی تاکہ عوام کو حقیقت کا احساس دلایا جا سکے۔ امریکہ میں سڑکوں پر لاکھوں لوگ نکل آئے اور جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اسرائیل میں بھی شدید احتجاج ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ جاری رکھنے پر اصرار کر رہے ہیں جبکہ فوج عوام دونوں مایوس ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اب نہ صرف میزائل بلکہ نئی ٹیکنالوجی بھی نہیں بنا سکے گا۔ یہ صورتحال امریکہ کی عالمی بالادستی کو شدید چیلنج کر رہی ہے۔ چین کا گیم پلان، امریکہ کی دفاعی صلاحیتوں پر کاری ضرب۔ چین نے ایران کو مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے جبکہ خود پیچھے رہ کر امریکہ کو کمزور کر رہا ہے۔ روسی انٹیلیجنس ایران کو کوآرڈینیٹس دے رہی ہے جس سے ایرانی حملے درست نشانے پر لگ رہے ہیں، جبکہ چین ریئر ارتھ ایلیمنٹس روک کر امریکہ کی جدید ٹیکنالوجی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ اگر امریکہ نئے میزائل اور طیارے بنانا چاہے گا تو اسے چین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ چین اس موقع پر اپنی شرائط منوا سکتا ہے اور امریکہ کو اپنی ٹیکنالوجی اور میزائل بھی پیش کر سکتا ہے۔ یہ جنگ اب صرف امریکہ بامقابلہ ایران نہیں بلکہ امریکہ بامقابلہ چین اور روس کی ایک بڑی کشمکش بنتی جا رہی ہے۔ امریکہ کا ڈالر، معیشت اور فوجی برتری سب خطرے میں پڑ چکی ہے۔ امریکہ کی بڑھتی ہوئی مشکلات، گلف ممالک بھی فکر مند۔ ایران نے امریکہ کی ایئر ڈیفنس سسٹم کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ گلف ممالک کو احساس ہو چکا ہے کہ امریکہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے 900 کے قریب ٹوماہاک میزائل استعمال کیے ہیں، اب نئے بنانے میں شدید مشکلات ہیں۔ چین نے تیل اور گیس کی تقریباً 30% ادائیگیاں یوان میں کرنے کا مطالبہ کیا جو ڈالر کی بالادستی پر حملہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے جنگ میں شامل ہونے کی درخواست کر رہے ہیں۔ امریکہ میں عوامی احتجاج بڑھتا جا رہا ہے اور فوج اندرونی طور پر مایوس ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگ امریکہ کی بادشاہت کے خاتمے کی طرف لے جا رہی ہے۔ امریکہ میں 1 کروڑ سے زائد لوگ سڑکوں پر، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بڑا احتجاج۔ امریکہ کی 50 ریاستوں میں تقریباً 1 کروڑ لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ احتجاج ایران کے خلاف جاری جنگ ختم کرنے کے لیے مطالبے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو قاتل اور شیطان قرار دے رہے ہیں اور فوری طور پر جنگ بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج بتایا جا رہا ہے۔ جو لوگ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی تھے وہ بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نکل آئے ہیں۔ احتجاج کا پہلا دن ہی اتنا بڑا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی جڑیں ہل گئی ہیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے تیل کی قیمتوں میں اضافے اور معاشی دباؤ سے امریکہ میں عوامی غصہ بھڑکایا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ احتجاج ابھی شروعات ہے اور مزید بڑھ سکتا ہے۔ امریکہ کے بعد اسرائیل اور یورپ میں بھی عوامی احتجاج، ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے خلاف نعرے۔ اسرائیل میں بھی عوام سڑکوں پر نکل آئی اور جنگ فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یورپ میں بھی احتجاج شروع ہو گئے ہیں جو امریکہ اور اسرائیل دونوں کے خلاف ہیں۔ امریکہ کی سڑکوں پر نکلنے والے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو دونوں کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جب امریکہ اور اسرائیل دونوں ممالک میں ایک ساتھ اتنا بڑا عوامی دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا مہم اور مارکیٹ کنٹرول کی کوششیں اب کام نہیں کر رہی ہیں۔ تیل کی قیمتیں گرنے کے بعد دوبارہ اوپر چلی گئیں کیونکہ آبنۂ ہرمز ابھی بھی بند ہے۔ یہ صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے۔
امریکہ کی زمینی کارروائی کی تیاری۔ امریکہ نے خصوصی فورسز اور کمانڈوز بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور کئی ہفتوں یا مہینوں کی زمینی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ سمیت میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب براہ راست زمینی آپریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ایران نے خلیجی ممالک میں امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیوں کو خالی کرنے کا حکم دیا اور انہیں نشانہ بنانے کا اعلان کیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ان کی یونیورسٹیوں اور پانی کے ذخائر کو نشانہ بنایا ہے، اس لیے وہ جواب میں ایسا ہی کرے گا۔ دونوں طرف سے سول انفراسٹرکچر اور یونیورسٹیوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ وہ اس جنگ کے لیے بہت پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ جنگ اب صرف فوجی سطح پر نہیں بلکہ عوامی اور معاشی سطح پر بھی پھیل چکی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔